امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 9، قلب آذان۔ یہ سیریز ایماندار آدم کی پیروی کرتی ہے جو ٹیکسال میں ایک عام کلرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ آدم نے اپنے بیٹے اردا کے لیے ایک سرپرائز دے کر اپنی زندگی کو الٹا موڑ دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک معصوم اشارہ آدم کی زندگی میں ناقابل واپسی تنزلی کا باعث بنتا ہے، جس سے وہ اپنی ملازمت، اس کی بیوی جانان اور یہاں تک کہ اس کے بیٹے کو بھی اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونے کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ اس مشکل دور میں اس کے کرشماتی لیکن ہوشیار بھائی کارتال کی آمد کے ساتھ حالات مزید خراب ہو گئے۔ جیسا کہ دونوں بھائی قانون کو چیلنج کرتے ہیں، صرف وہی شخص جو ان کے زوال کا سبب بن سکتا ہے وہ ہے انسپیکٹر عائشہ۔ کارتال کا عائشہ کے ساتھ غیر متوقع سامنا اور اس کے بعد اس کی محبت توازن کو پوری طرح سے بدل دیتی ہے۔ نمبر 8، گزلی بہجے۔ یہ سیریز نازلی کی کہانی بیان کرتی ہے جو ایک غریب، اکیلی اور جوان ماں اپنے بیٹے میمو کے ساتھ رہتی ہے۔ جب میمو کے طاقتور اور دولت مند چچا دمیر اکنور کو معلوم ہوا کہ اس کے مرحوم بھائی کا ایک بیٹا ہے تو وہ میمو کی تحویل حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ نازلی کے پیشے کو دریافت کرنے پر دمیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ایسی عورت کے ذریعے پرورش کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے میمو کی تحویل حاصل کرنے کے لیے ایک شدید جنگ شروع کی، تاہم نازلی جو خود کو اس جدوجہد میں پھنسا پاتی ہے وہ شخص نہیں ہے جو دمیر کے خیال میں وہ ہے۔ اس کے پاس اس سے بھی بڑا راز ہے۔ جیسا کہ نازلی اور دمیر میمو کی فلاح و بہبود کے لیے لڑ رہے ہیں، اکینار خاندان کی اسکیمیں، طویل عرصے سے پوشیدہ راز اور ماضی کے سائے ان کی بڑھتی ہوئی لیکن بظاہر ناممکن محبت کو پیچیدہ بنا دیں گے۔ نمبر 7، کارا دت۔ اپنے کریئر کے عروج پر ذاتی ترقی کی ماہر زحل اردم نے محبت اور رشتوں کے بارے میں مشاورت کے ساتھ ساتھ اپنی شائع کردہ کتابوں کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے، تاہم ایک جدید، شہری اور خوبصورت خاتون کے طور پر اپنی شخصیت کے باوجود وہ گھر میں بالکل مختلف ہے، جسے وہ اپنے والد اور اپنی بہنوں کے ساتھ بانٹتی ہے۔ صرف 17 سال کی عمر میں ایک تکلیف دہ واقعے کی وجہ سے اپنی ماں کو کھونے کے بعد زحل کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنی 3 بہنوں کی پرورش کے لیے وقف کر دیا اور اپنی ماں کی زندگی گزاری جو قبر میں تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی 40 کی دہائی تک پہنچ چکی ہے۔ اپنے سخت اور انتہائی جنونی والد چیتن کے احکامات، خدمت یا الفاظ سے کبھی نہیں بھٹکتی۔ نمبر 6، گزال اشکلار دیاری۔ دنیس اور ایرہان 2 نوجوان جو کہ بالکل مختلف دنیا سے ہیں، اپنے مختلف پس منظر کے باوجود پیار کرتے ہیں۔ دنیس ازمیر کی ایک متحرک ڈاکٹر نا امیدی کے ساتھ کیپاڈوشیا کی صوفیانہ سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہوٹلیئر ایرہان کے ساتھ الجھ جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کا رومانس پھولتا ہے، دمیر کا تعارف ایرہان کے خاندان سے ہوتا ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ ان کا اتحاد خطرے سے بھرا ہوا ہے۔ ایرہان کے طاقتور دادا حاکم نے پہلے ہی اس کی شادی ایک اور اعلیٰ خاندان کی عورت سے طے کر دی ہے، اور خاندانی فرض اور ذاتی خواہش کا یہ تصادم ایک دھماکہ خیز تصادم کا مرحلہ طے کرتا ہے۔ نمبر 5، دیہا۔ دیوران ایک ریاضی کے ماہر نے اپنی ڈاکٹریٹ کے تھیسس میں ایک اہم دریافت کی ہے۔ وہ یونیورسٹی کی اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد اپنی بچپن کی محبت ایسمے کے ساتھ امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تاہم دیوران واحد شخص جو اس کامیابی سے متاثر کرنا چاہتا ہے وہ اس کا والد سکندر ہے، جنہوں نے برسوں پہلے اس کے خاندان کو چھوڑ دیا تھا۔ سکندر سے اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہوئے دیوران اپنے چھوٹے بھائی بوران کو اپنے والد کے ساتھ شامل ہونے سے روکنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔
جو پہلے ہی بحران کے لیے منصوبہ بنا چکے ہیں۔ بحران کے سکندر کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد دیوران کے منصوبوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ نمبر 4، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی شادی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 3، کوٹوکان۔ یہ سیریز کارتال کی پیروی کرتی ہے، جو ایک سابق پولیس آفیسر ہے جو نائٹ کلب کے سیکیورٹی مینیجر کے طور پر کام کرتے ہوئے ایک خطرناک مافیا گروپ کے ساتھ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ جب وہ کئی سالوں سے دور رہنے کے بعد اپنے بچوں کے قریب جانے پر مجبور ہوتا ہے تو کارتال مافیا کی گرفت سے بچنے کے چیلنجز کا سامنا کرتا ہے اور اپنے بچوں کا باپ بننے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ جلد ہی کارتال کے راستے سابق پولیس اہلکار 2 بچوں کے ساتھ نائٹ کلب کا مالک بن گیا اور مافیا لیڈر کی بیٹی نازان، جو اپنے منگیتر کی جیل سے رہائی کا انتظار کر رہی ہے، ملتے ہیں۔ تمام تر موت، دھوکہ دہی اور خطرات کے باوجود ہمارے ہیروز بھیڑیوں کے اس اڈے میں زندہ رہنے کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے اور تمام مشکلات کے خلاف محبت کرنا سیکھیں گے۔ نمبر 2، لیلا، حیات، اشک، عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دوچار ہو جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نور سے شادی کر لیتے ہیں، جو ایک بار لیلا کی مرحوم ماں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر حلمی لیلا کی نئی سوتیلی ماں کی طرف سے اس پر ہونے والے عذاب کو نہیں دیکھ پاتا، جس سے وہ ان کے گھر کو ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں تبدیل کر دیتی ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کر رہا ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کی کوشش کی اور قسم کھائی کہ وہ اس کے خاندان کو تباہ کرنے والی عورت کو زندگی چرا لے گی، اسے تباہ کر دے گی۔ نمبر 1، بیرگیجے مثالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں کرشد کلیمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آیا ہے، جو اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا کرشد کی بیٹی جان فضا نامی ایک مسحور کو لڑکی سے سامنا ہوتا ہے اور وہ فوری طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ماہر اس پراسرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ کرشد پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع کرشد کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع موڑ سے بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔